اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہندو فقیر اور نیک بزرگ کا واقعہ۔ ایک ہندو فقیر لوگوں کے پاس جا کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ یہ لوگوں سے جا کر کہتا کہ بھگوان کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ جو غیر مسلم لوگ ہوتے تھے اس کو کچھ نہ کچھ دے کر روانہ کر دیتے تھے، کیونکہ یہ ان کے بھگوان کے نام پر مانگتا تھا، اسی لیے وہ لوگ اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ اسے لوگوں کے پاس بھیک مانگتے ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس نے اس بھیک کو ہی اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بنایا ہوا تھا اور اسی بھیک سے ہی اپنا کام چلاتا تھا۔ ایک دن یہ بھیک مانگتا ہوا ایک ایسی جگہ آ پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ بیٹھے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا، جناب مجھے بھگوان کے نام پر کچھ دے دیں۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ انہوں نے آنکھیں کھولی تو اس فقیر کی طرف دیکھا اور اس سے کہنے لگے کہ میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ نہیں ہے، اسی لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر کہنے لگا کہ واہ بابا جی، آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے؟ آپ کے سامنے ہی یہ پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، آپ مجھے یہ دے دیجیے، میں اسے ہی لے کر چلا جاؤں گا، اس کو چند پیسے میں کوئی مجھ سے خرید لے گا۔ بزرگ نے جواب دیا کہ تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گلاس دے دیتا اگر تم میرے رب کے نام پر مانگتے تو مجھے دینے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی، مگر تم بھگوان کے نام پر مانگ رہے ہو، اسی لیے میں کسی بھگوان کو نہیں مانتا، میں صرف اس کو مانتا ہوں جو کہ میرا رب ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں، اور نہ ہی وہ کبھی مرنے والا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جنت بنائی ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے جہنم بنائی ہے، ہمارا رب وہ ہے جو قیامت کو برپا کرے گا، ہمارا رب وہ ہے جو مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، ہمارا رب وہ ہے جو ہم پر رحم فرمائے گا، ہمارا رب وہ ہے جو پوری دنیا جہاں کو ختم کر دے گا اور ایسے مسل کر رکھ دے گا کہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، ہمارا رب وہ ہے جو قیامت والے دن حساب و کتاب لے گا اور وہ دن گناہگاروں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ میں کسی بھگوان کو نہیں جانتا، میں صرف اللہ کو مانتا ہوں، اگر تم اللہ کے نام پر مجھ سے کچھ بھی مانگتے تو میں تمہیں دے دیتا، لیکن تم بھگوان کے نام پر دینے کے لیے میرے پاس تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے جب بزرگ کی یہ بات سنی تو اسے کافی حیرانی ہوئی کہ مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں اس کے پاس جا کر اللہ کے نام پر کچھ مانگ لیتا، پر میں تو ہندو ہوں، اسی لیے اب میں اس بزرگ کے پاس جا کر کیسے کہتا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، لہٰذا یہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس چلا گیا، مگر اس کے دل میں حسرت باقی رہ گئی کہ ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر پھر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر کچھ دن گزر گئے، اس کے دل میں حسرت باقی رہ گئی، ایک دن دوبارہ اس بزرگ کے پاس جا کر پھر نئے طریقے سے کچھ مانگوں گا۔ خیر کچھ دن گزرنے کے بعد یہ دوبارہ بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ اپنی عبادت کے اندر مصروف تھے۔ یہ بزرگ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دیجیے۔ بزرگ نے جیسے ہی اس فقیر کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ فقیر کہنے لگا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں اس فقیری سے کافی تنگ آ چکا ہوں، لوگوں کے پاس جا جا کر بھیک مانگتا ہوں، پر ہر بندہ مجھے دھتکار دیتا ہے، آپ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں امیر بن جاؤں۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تم 7 دن میرے پاس گزار لو، 7 دن گزارنے کے بعد تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ یہ فقیر ہندو تھا پر پھر بھی یہ بزرگ کے پاس رہنے لگا۔ اب روزانہ کی بنیاد پر بزرگ رات کو عبادت کے لیے اٹھتا اور ساری رات عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا۔ جب بھی فقیر کی آنکھ کھلتی تو وہ اس کو دیکھتا تو حیران رہ جاتا اور سوچنے لگ جاتا کہ یہ کیسا نیک بندہ ہے
جو ساری ساری رات عبادت کے اندر مصروف رہتا ہے۔ خیر 2 دن گزرنے کے بعد فقیر نے بزرگ سے کہا، مجھے بھی آپ نماز کا طریقہ بتا دیجیے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مجھے بے چینی رہتی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا نماز میں کوئی برکت ہے جس سے میری بے چینی ختم ہو جائے۔ بزرگ نے اسے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ نماز پڑھنے لگا۔ جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتا تو اسے پرسکون نیند آ جاتی اور صبح کو نماز کے وقت اس کی اچانک نیند کھل جاتی۔ ایسا کرتے کرتے اسے 7 دن گزر گئے۔ بزرگ نے فقیر سے کہا کہ تمہارے 7 دن مکمل ہو چکے ہیں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ اب میں واپس جانے کو تیار نہیں ہوں، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گا، اسی میں ہی میری سب سے بڑی خوشی ہے، بس آپ مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجیے۔ بزرگ نے فقیر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور اس طرح یہ ہندو فقیر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بزرگ کے پاس ہی رہنے لگا۔ بزرگ نے فقیر سے پوچھا کہ کیا تمہیں اب پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مالا مال ہونا چاہتے ہو۔ فقیر نے جواب دیا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو مجھے پیسے کمانے کی بے چینی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اتنا پیسہ کماؤں کہ دنیا کے اوپر ہو جاؤں، پر جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں اور نماز ادا کرنے لگا ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ نماز کے اندر ہی سب کچھ ہے، اور اچانک ہی میری ساری بے چینی ختم ہو گئی، پیسوں کی طرف تو میری توجہ ہی نہیں رہی۔ اب آپ نے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا ہے، اب تو دنیا سے میرا بھروسہ ہی اٹھ گیا ہے، اور اب میں مالک حق کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مانگوں گا، مگر اب مجھے دنیاوی چیزوں سے کچھ نہیں چاہیے، بس میری آخرت سنور جائے تو یہ کافی ہے۔ حضرت عبدل بن زید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کافی خواہش تھی کہ میں بیت المقدس جا کر زیارت کر سکوں۔ ایک مرتبہ آپ نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اب آپ سفر پر روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے، کافی پریشانی کے عالم میں یہی سوچ رہے تھے کہ کسی سے میں بیت المقدس کا راستہ پوچھ سکوں۔ اتنے میں آپ کی نظر ایک بزرگ عورت پر جا پڑی۔ یہ بزرگ عورت کافی اچھی اور نیک عبادت گزار معلوم ہوتی تھی۔ آپ نے بزرگ عورت کے پاس آ کر فرمایا کہ اے مسافرہ، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بیت المقدس کا راستہ بھول گئی ہیں۔ اب اس بزرگ عورت نے آپ کی بات سنی تو اس نے غصے سے آپ کو جواب دیا کہ کہیں اللہ کو جاننے والا بھی مسافر ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کو دوست رکھنے والا بھی راستہ بھولتے ہیں؟ جب آپ نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے، اور پھر کچھ دیر بعد اس بزرگ عورت نے آپ سے فرمایا کہ یہ لیجیے میری لکڑی، اس کا ایک سرا پکڑ لیجیے اور میرے آگے آگے ہو لیجیے۔ آپ نے اس لکڑی کا ایک سرا پکڑ لیا اور آگے آگے چل دیے۔ ابھی آپ کچھ ہی دور پیدل چلے تھے تو سامنے آپ کو بیت المقدس کی دھندلی دھندلی چوٹیاں نظر آنے لگیں۔ آپ کافی حیران ہو گئے۔ پھر آپ نے بزرگ عورت سے فرمایا کہ بڑی بی، یہ کیا ماجرا ہے؟ ابھی تو ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ آپ کو بزرگ عورت نے جواب دیا کہ ایک شخص تمہاری رفتار زاہدوں کی طرح ہے اور میری رفتار عارفوں جیسی ہے۔ جہاد سیار ہے اور عارف تیار ہے، تو کہاں چلنے والا اور کہاں اڑنے والا؟ یہ کہہ کر بزرگ بھی آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آپ بزرگ بھی کو ڈھونڈتے رہے، وہ آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے بڑکوں کو راستہ مل جاتا ہے اور ان کی بڑی سے بڑی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہیں جو اللہ کے نیک بندوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحم فرمائے اور ہمیں ان کی طرح سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔